مطلب اگر آپ لوگوں کا فیصلہ کیا ہے؟ میاں صاحب نے تو کیپٹن صفدر کے حوالے سے جو خبر آئی کہ انہوں نے کہہ دیا اور کیپٹن صفدر نے مولانا کو کہہ دیا، اناؤنس ہو گیا کہ وہ جو بھی نکلیں گے تو نون لیگ پوری طرح اس میں شرکت کرے گی جب بھی وہ نکلیں گے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اب کیا فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے آپ لوگ؟ جی اس حوالے سے آج ہمارے پارٹی کے صدر کی ہمارے قائد سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں انہوں نے پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی رائے بھی، اور جو ہماری پیپلز پارٹی سے میٹنگ ہوئی اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات ہوئی اس سے ان کو آگاہ کیا تھا۔ بہت جلد چند دنوں میں 2-4 دنوں کے اندر اندر ہی انہوں نے ہمارے قائد نے کہا ہے کہ وہ اپنا جو رائے ہے وہ شہباز شریف صاحب کو دیں گے، اور جو بھی نواز شریف صاحب کی رائے ہوئے گی یہ پوری پارٹی کے اندر کنسنسس ہے کہ پارٹی پھر اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ اپنا لائحہ عمل مرتب کرے گی، اور ہم اگلے ہفتے میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی بلا رہے ہیں جس کے اندر پھر باقاعدہ اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ مطلب اس حوالے سے میاں نواز شریف کے حوالے سے خبر بھی آئی، میں اس حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گا۔ میں قاہرہ صاحب سے پہلے پوچھوں، قاہرہ صاحب آج گئے تھے نا بلاول کنونس کرنے کے لیے مولانا کو، تو بات کیا ہوئی؟ کیوں نہیں مانے وہ کہ نومبر میں 1 مہینہ تو ہے آگے جس کا نون لیگ کہہ رہی ہے، یا مشاورت کے ذریعے دسمبر اگر موبلائزیشن کا آپ لوگوں کو ٹائم چاہیے تھا؟ اصل میں معاملہ کیا ہے، اندر کی بات کیا ہے کہ مولانا اصرار کر رہے تھے کہ انہوں نے اکتوبر میں ہی کرنا ہے؟ دیکھیے وہ یہ دیکھیں نا، ایک جماعت کا اپنا انہوں نے ویل تھاٹ آؤٹ پروسیس کے تحت باقاعدہ ڈیلیبریشن کی ہے، انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف ایک بڑی تحریک کا آغاز کیا ہے، تو یقیناً انہوں نے اپنی تیاریاں کی ہوں گی، انہوں نے اپنے سارے دوستوں کو اس پہ قائل کیا ہوگا اور ان کے ذہن میں کوئی حکمت ہوگی۔ کچھ باتیں انہوں نے ہم سے شیئر کی ہیں جو شاید مناسب نہیں ہے ساری باتیں شیئر کی جائیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا 27 کو مارچ کا آغاز کر رہے ہیں، ہم اس مارچ میں اس تحریک میں پبلک اوپینین میک کرنے میں ان کے بالکل ساتھ ہیں، اور اس میں ہمیں توقع ہے کہ حکومت اپنی جگہ کام کرے گی، اور ویسے بھی وزیر اعظم صاحب تو ہم سب کو سمجھتے ہیں، حکمران سمجھتے ہیں کہ ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس تو نہ کوئی ووٹ ہے نہ کوئی بات ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کے اپنے حلقے سے ووٹ نہیں ملے، ان کے ساتھ کون سے لوگ ہیں؟ پیپلز پارٹی ویسے فارغ بیٹھی ہے، مسلم لیگ جو ہے وہ ابتری کا شکار ہے، لہٰذا انہیں کوئی خدشہ نہیں۔ انہوں نے تو ہمیں دعوت دی ہوئی ہے جی، وزیر اعظم صاحب نے بار بار دعوت دی، ان کے دوستوں نے، ان کے وزراء نے، کہ آپ آئیں اپوزیشن والے، ہم ڈی چوک میں آپ کو کنٹینر بھی دیں گے، ہم نے صاف کرا کے رکھا ہے، کھانے کا اہتمام بھی کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو کیا تھا آپ بھی آگے کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اس پہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ کیا اس آخری وعدے پہ بھی قائم رہتی ہے، یا اس پہ بھی حسب سابق یو ٹرن لے لیتی ہے۔ ماضی میں تو یو ٹرن لیتے رہے، انہوں نے تو ہمارے چند 100 کارکنوں کو بھی قبول نہیں کیا تھا۔ مگر قاہرہ صاحب اگر یو ٹرن لیتے ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تو کیا اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم نہیں کسی کو اسلام آباد جانے دیں گے، ہم خیبر پختونخوا سے نہیں نکلنے دیں گے، اگر ایسا ہوتا ہے مولانا پر کریک ڈاؤن ہوتا ہے، انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا لائحہ عمل ہوگا؟ اس پر بات ہوئی ہے؟ ہم پاکستان کے اندر پرامن احتجاج کے حق کو مانتے ہیں، ہم بالکل اس پہ اگر رکاوٹ آئی تو پوری زور سے اس کو سپورٹ کریں گے، اور یہ جو چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ پی کے نے، یہ بڑھ کے تو ہر کمیٹی لگاتی ہے جی، کہا کرتی ہے مارشل لا تھے تو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور طاقتور تو کہا کرتے تھے ہم ان کو نکلنے نہیں دیں گے، وہ تو ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتے تھے، لیکن پھر انہی کمزور لوگوں نے، کیڑے مکوڑوں نے نکل کے اس ملک کے بڑے بڑے طاقتوروں کو چلتا کیا ہے۔ یہ گمان رہتے ہیں، ان کا شک ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں جو فاٹا کو ہم نے مرج کیا، ہمارا خیال تھا کہ فاٹا خیبر پختونخوا بن گیا، انہوں نے تو عوامی آزادیاں چھین کے ایف سی آر کا نفاذ کر کے پورے این ڈبلیو ایف پی خیبر پختونخوا کو فاٹا بنا دیا ہے۔ سو یہ ان کا خیال ہے کہ ہم طاقت کے زور پر روک پائیں گے، یہ ان کا گمان ہے۔ ہاں میں آج باقی جگہوں پہ میں نے کہا ہے، آپ کے پروگرام سے بھی میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے اداروں کو، قومی اداروں کو بالکل اپنی نیوٹرلٹی بحال رکھنی چاہیے، وہ غیر متنازع اپنی حیثیت کو بحال رکھنا چاہیے، انہیں کسی طرح بھی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب میں ایسر اقبال صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ اب ظاہر ہے میاں صاحب کیا چاہ رہے ہیں، میاں نواز شریف، وہ اس کی جو سورس ہے وہ شہباز شریف ہی ہیں، جو پتہ چلتا ہے کہ جن سے ملاقات میں کیا کہا، آپ سے کوئی ذاتی طور پر کوئی پیغام بھیجا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کا وہ کیا کردار چاہتے ہیں، کوئی ایسی بات؟
ابھی ہمارا تو ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان سے جو ملاقاتیں ہیں ان پہ کافی حد تک ریسٹرکشن ہے، اور آج ان کے بھائی اور فیملی ہی ان سے مل سکے ہیں، ان کے فیملی کے علاوہ لوگ نہیں مل سکتے، تو وہ اپنے وکلاء کے ذریعے یا اپنی فیملی کے ذریعے جو ان کی رائے ہے وہ پارٹی کو کمیونیکیٹ کریں گے، اور جو ان کی رائے ہوگی اس کے مطابق پارٹی اس کے اوپر عمل کرے گی۔ اور شہباز شریف صاحب خود چاہتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر آئیں، پارٹی اگر فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے شرکت کرنی ہے تو وہ لیڈ کریں گے، یا آپ میں سے کوئی لیڈ کرے گا؟ نہیں، اس میں آج بڑی سختی سے جو میڈیا پہ خبریں چلی ہیں اس کی پارٹی نے تردید کی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے نہ کوئی ایسا عندیہ دیا ہے، نہ کوئی ایسا بیان دیا ہے کہ وہ لیڈ نہیں کریں گے۔ جو بھی پارٹی کی قیادت اور خاص طور پہ قائد کا فیصلہ ہوگا، شہباز شریف صاحب سے لے کے پارٹی کا ایک کارکن، چاہے وہ ملک میں کسی جگہ ہے، کارکن سے قیادت، سب اس کے اوپر پیرا دیں گے۔ بہت شکریہ۔ قمر زمان قاہرہ صاحب اور حسن اقبال صاحب موجود تھے۔